یہ میرا کام زمانے کو بتانا بابا، یہ میرا کام زمانے کو بتانا بابا، آئینہ دین کا امت کو دکھانا بابا، یہ میرا کام زمانے کو بتانا بابا، آئینہ دین کا امت کو دکھانا بابا، وہ تو پچھتائے گا حق کو جو نہ مانا بابا، وہ تو پچھتائے گا حق کو جو نہ مانا بابا، سب کو معلوم ہے باطل کا ٹھکانہ بابا، وہ تو پچھتائے گا حق کو جو نہ مانا بابا، سب کو معلوم ہے باطل کا ٹھکانہ بابا، سن کے ہونا نہ خفا دوست نصیحت میری، سن کے ہونا نہ خفا دوست نصیحت میری، کڑوی گولی ہی کھلانے کی ہے عادت میری، کڑوی گولی ہی کھلانے کی ہے عادت میری، فکر عقبا بھی ذرا کر لے او کھانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، پہ جانے والے، شکریہ دوستوں، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، جانے والے، جانے والے۔ جی میرا نام عارف الحقانی ہے۔ اچھا، جی کہاں سے؟ لکھنؤ سے۔ اچھا جی، بتائیں۔ جی ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا۔ جی بتائیں۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی شان میں ایسے نازیبا کلمات کہتا ہے جو اس کی شایان شان نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ مثال کے طور پر اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ جل جلالہ کو نازیبا کلمات کے ساتھ جو ہے لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے ان کی شان کے متعلق، تو کیا ایسا انسان اہل لا الہ الا اللہ میں شمار ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا انسان مسلمان ہو سکتا ہے؟ اچھا جی پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، جی جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کیوں؟ اگر کوئی مسئلہ پوچھ لے تو آپ اس کا عقیدہ معلوم کرتے ہیں؟ بالکل معلوم کریں گے بھائی، جی بالکل معلوم کریں گے۔ اس وقت ہم، کیوں؟ میں آپ کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، اور آپ کے جو ہے عقیدے کے ہیں، آپ کا عقیدہ جو ہے کیا ہے؟ جب آپ مجھے رابطے میں آئے ہیں، رابطہ کیا ہے، تو بتائیں پھر۔ نہیں تو عقیدہ جب انسان بتاتا ہے تبھی آپ مسئلہ بتاتے ہیں کیا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، جی مسئلہ بتایا جائے گا، جی جی میں انشاءاللہ جو ہے اپنا عقیدہ بھی بتاؤں گا، جو عقائد کے تعلق سے آپ پوچھیں گے میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ ہمارے مسئلے کو حل کریں۔ مسئلے کو حل کریں، میں جی مسئلے کو حل کروں گا، اس کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جی میں جی نے جو پوچھا ہے آپ سے وہ جواب دیں مجھے اس کا۔ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ کس تعلق سے؟ کس تعلق سے؟ جی آپ کے عقائد کیا ہیں؟ کس عقیدے سے ہیں؟ جی ہمارے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت ہیں، یا دیوبندی عقیدے کے ہیں، یا بہابی عقیدے کے ہیں؟ کس عقیدے سے؟ جی جی ہمارے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، جی یعنی وہ عقائد ہمارے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہیں۔
یعنی بریلوی ہیں آپ؟ کیوں، بریلیوں کے ہی عقائد قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کیا؟ بالکل الحمدللہ۔ اگر میں ان کو جو باطل ثابت کر دوں پھر آپ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب جو ہے تم بدعقیدہ ہو ہیں؟ جی، بدعقیدہ ہو اس کا مطلب تم؟ اس کا مطلب بدعقیدہ ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بالکل، کیونکہ جب تم بریلوی کو یہ بول رہے ہو کہ ہم جو ہے باطل ثابت کر دیں تو ظاہر بات ہے یہ کوشش تو ایک بدعقیدہ ہی کرے گا جو خود جس کا عقیدہ درست نہ ہو۔ اچھا اچھا، وہ یہ کوشش کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، میں نے یہ کہا کہ میں اگر بریلیوں کے عقائد کو باطل ثابت کر دوں تو اس پر آپ نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بدعقیدہ ہیں۔ اگر آپ باطل ثابت کر دیں منہ مانگا انعام، ٹھیک ہے، لیکن اچھا میں نے اس پہ جو یہ بولا ہے وہ یہ بولا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، ثابت کرنے کی ناپاک چلیے مفتی صاحب، رہے ہیں نا، مفتی صاحب سنیں میری بات۔ دیوبند کا جو ہے ماننے والا ہوگا اور دیوبندیوں کا جو ہے ایک پٹھو ہوگا، یا پھر جو ہے بہادیوں کی جماعت سے نکلا ہوا کوئی شیطان کا شاگرد ہوگا۔ اچھا اچھا اچھا، چلیے خیر، اگر عقائد پر آپ بات کریں گے مجھ سے؟ ارے کیوں نہیں۔ اچھا اچھا، تو نور و بشر کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ نہیں، میں ہر ایک چیز کے تعلق سے بات کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے میرا ایک سوال ہے تم سے۔ سوال نہیں ہوتا مفتی صاحب، سوال ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، سوال۔ میں پہلے ادھر سنے تو پہ آیا نا، تو سنے نا، مصنفین نام کی کتاب شائع ہو جائے گی۔ سنے نا مفتی صاحب، سنے میری بات۔ آپ نے جو سوال کہا ہے، ٹھیک ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ سوال۔ تو آپ جاہلانہ سماعت اگر آپ کی کمزور ہے، سنیے نا، اس کا علاج جو ہے یہ تو سامعین سنیں گے مفتی صاحب کے پاس جاؤ۔ مفتی صاحب یہ تو سامعین سنیں گے نا، تو پتہ چلے گا کہ کون سوال کہتا ہے کون سوال کہتا ہے۔ آپ نے جو ہے بالکل صاف سوال کہا ہے نا، لیکن اس پر میں نے پکڑ کی ہے، لگ نہیں، یہ بالکل آپ نے بولا، آپ غلطی مانتے کیوں نہیں؟ کاہے کی غلطی بھائی؟ میں نے بتایا کہ مفتی صاحب سوال نہیں ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، تو اس پر آپ بھڑک گئے۔ تم نے سنا غلط بھائی میرے؟ میں نے سنا، اللہ کی قسم کھا کے آپ کہہ دیں کہ میں نے سوال کہا تھا، آپ نے سوال سنا ہے۔ یہ مطلب جو ہے قسم کھانا کوئی عام بات سمجھ رکھا ہے؟ یہ لو چھوڑو، پہلے تو آپ دلیل دینا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ بتاؤ، یہ جو تمہارے پیشوا جن کو تم کہتے ہو، جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ گستاخیاں لکھی ہیں، اب چاہے اشرف علی تھانوی ہو یا قاسم نانوتوی، انہوں نے جو گستاخیاں لکھی ہیں اور کھلے کفر لکھے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ جی، اسی کے تعلق سے میں آپ سے بات کرتا ہوں مفتی صاحب۔ میں نے اسی تعلق سے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کو گالیاں دیتا ہو، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتا ہو، کیا ایسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسا آدمی کیا اہل لا الہ الا اللہ میں شمار ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا جواب دیں پھر انشاءاللہ۔ بالکل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کی شان میں توہین کرے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، ہمارا بھی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہی عقیدہ ہے، جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے نا، سنیے نا، اب سنیں، جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے، اللہ کو گالیاں دے، ٹھیک ہے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ اب سنیں، اب آپ نے کہا کہ ایسا شخص جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا، اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو ایسے انسان کو مسلمان کہے، اہل لا الہ الا اللہ میں سے شمار کرے، اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ جب مطلب وہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کو کوئی مسلمان سمجھے گا تو اس کے اوپر بھی وہی حکم صادر آئے گا۔ وہی حکم یعنی وہ کافر ہو جائے گا نا؟ بالکل جی، تو اب یہ بتائیے کہ جب وہ انسان کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی تکفیر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟
بالکل کرنی چاہیے. یعنی جو شخص اللہ کو گالیاں دیتا ہے اس کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ بالکل کی جائے گی. کوئی تکفیر نہیں کرتا ہے اس کو جو اہل لا الہ الا اللہ میں شمار ہوتا ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا نا. بالکل. جی یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے، ٹھیک ہے، مولوی احمد رضا بریلوی صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے مجدد ہیں، آپ کے امام ہیں، ٹھیک ہے. کتاب کا نام ہے تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان. مصنف ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا خان، ٹھیک ہے. اس کے صفحہ نمبر 132 پر سن رہے نا؟ سن رہا ہوں. ہاں، اس کے صفحہ نمبر 132 پر لکھتے ہیں کہ اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. اچھا جی سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کے امام، آپ کے اعلی حضرت یہ کہہ رہے ہیں اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے، اچھا، کہ میں اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا اگر کوئی انسان اللہ کو گالیاں دیتا ہے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس پر یہ فرمایا کہ وہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا. تو فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 546 پر احمد رضا بریلوی صاحب نے عنوان باندھا، ہیڈنگ قائم کی کہ وہابیوں کے جھوٹے خدا. سمجھ رہے ہیں؟ کیا عنوان باندھا؟ وہابیوں کے جھوٹے خدا. پھر اس میں جو ہے اعلی حضرت نے تحریر کیا اللہ رب العزت کے متعلق کہ اللہ جو ہے مخنث ہے، اللہ جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ کھاتا ہے، پیتا ہے، پاخانہ پیشاب کرتا ہے. اس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العزت کی شان میں تحریر کی، اور یہ تحریر منسوب کس کے طرف کر دی؟ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا. اور الکوکبۃ الشہابیہ آپ نے کتاب پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے اعلی حضرت کی کتاب ہے الکوکبۃ الشہابیہ. یہ پوری کی پوری کتاب اعلی حضرت نے شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ کے کفر پر اور گستاخی پر لکھی ہے. وہ اس میں یہاں تک لکھ دیا کہ اس نے ایسی گستاخی کی ہے، ایسی توہین کی ہے کہ اس کی نظیر ہمیں جو ہے کیا بولتے ہیں یہودیوں اور پادریوں پنڈتوں کی کتابوں میں بھی نہیں ملتی ہے. اتنی بڑی گستاخی اس نے کی ہے.